بہت ہی خوبصورت رات تھی۔ شہریار بہت بور ہو رہا تھا کہ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوست رضوان کے ساتھ گھومنے جاؤں۔ اسی لیے اس نے ریسیور اٹھایا اور فون کیا۔ غلطی سے رانگ نمبر ڈائل ہو گیا۔ وہاں سے کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ اس لڑکی کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ شہریار اس کی آواز سے بہت متاثر ہوا۔ اس وقت تو شہریار نے معذرت کر کے فون بند کر دیا، مگر شہریار اس لڑکی کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ کتنی حسین آواز تھی، یہ لڑکی کتنی اچھی ہوگی۔ خیر، اب شہریار نے باہر جانے کا ارادہ ترک کیا اور سو گیا۔ دوسرا دن پورا مصروف گزرا۔ رات کو جب شہریار سونے اپنے بستر پر گیا تو پھر اس لڑکی کی آواز کا خیال آیا۔ بنا سوچے سمجھے شہریار نے پھر فون لگایا اس لڑکی کو، اور سامنے سے اس لڑکی نے ہی کال ریسیو کی۔ اب شہریار نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکی سے کہا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ لڑکی بھی شہریار سے بہت متاثر ہوئی اور بات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریار نے جب لڑکی کا نام پوچھا، روبی نام ہے میرا، جبکہ شیلا نام تھا روبی کا۔ ایک انجان لڑکے کو اپنی ساری سچائی بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنا نام بھی اس سے چھپایا۔ BSc کے بعد شیلا اپنی نانی سے ملنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، جبکہ شیلا رہتی کراچی میں تھی۔ شیلا نے اپنا نام بھی شہریار کو فرضی بتایا تھا، جبکہ شہریار بزنس کے کام سے اسلام آباد میں رہتا تھا، ورنہ یہ بھی شہریار کا اصل شہر نہیں تھا۔ لیکن شہریار نے بھی روبی سے سچ نہیں کہا تھا، کیونکہ دونوں انجان تھے ایک دوسرے سے، تو ابھی سچ بتانا صحیح نہیں تھا۔ کچھ عرصہ باتوں کا سلسلہ چلنے کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اب شیلا شہریار کو سب سچ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس شہر میں نہیں رہتی، وہ اپنی نانی کے گھر آئی ہے، اس کا نام شیلا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ شہریار کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس نے فی الحال اس بات کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن شیلا کو اس کے گھر سے اس کی امی کی کال آئی کہ تم کراچی واپس آ جاؤ، تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ یہ سن کر شیلا نے منع کیا کہ امی، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، مگر اس کی امی نے کہا، تمہارے بابا یہی چاہتے ہیں، کافی اچھی فیملی ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ شیلا کافی پریشان ہو گئی اور کافی کوشش بھی کی اس نے کہ وہ شادی کو ٹال دے، مگر جب شیلا کو اس کے بابا اچانک لینے آ گئے تو وہ منع نہیں کر سکی۔ شیلا نے شہریار کو کراچی جانے سے پہلے فون کیا، مگر شہریار دن میں گھر پر نہیں ہوتا، تو فون شہریار نے ریسیو نہیں کیا اور شیلا کراچی چلی گئی۔ شیلا کافی اداس اور پریشان تھی۔ ادھر شہریار رات کو جب گھر واپس آیا تو اس نے بھی روبی کو رات میں کال کی، جیسے کہ روزانہ ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی تھی، لیکن وہاں سے کال شیلا کی نانی نے ریسیو کی۔ شہریار کافی پریشان ہوا۔ 2 سے 4 دن یہی سلسلہ رہا کہ فون وہاں سے نانی ریسیو کرتی رہی۔ ادھر شہریار کے بابا کی طبیعت کی خرابی کی خبر سن کر شہریار کو اپنے شہر جانا پڑا۔ جب شہریار اپنے گھر پہنچا تو اس وقت اس کے بابا کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی اور وہ ہسپتال سے گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے شہریار سے کہا
کہ وہ اپنی زندگی میں شہریار کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہریار تو روبی سے محبت کرتا تھا۔ شہریار نے کافی چاہا کہ روبی سے رابطہ ہو جائے تو وہ اپنے بابا کی خواہش پوری کر دے، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ ادھر شہلا نے جب شہریار کو کراچی سے کال کی تو شہریار نے بھی فون ریسیو نہیں کیا، کیونکہ شہریار تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ بھی اپنے شہر گیا ہوا تھا، تو ان کا رابطہ نہیں ہوا۔ شہریار روبی دونوں کافی پریشان تھے، مگر جو قسمت کو منظور تھا وہی ہوا۔ شہریار کو اپنے بابا کی صحت کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ ادھر شہریار کی اور وہاں روبی کی شادی ہو گئی۔ کافی اداس دل کے ساتھ روبی رخصت ہو کر سسرال آ گئی تھی۔ سہاگ کی سیج پر ڈری ہوئی اداس روبی شہریار کو یاد کر کے بس آنسو بہا سکتی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان اندر آیا جو شہلا کا شوہر تھا۔ شہلا نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ اسفند نے شہلا پر سرسری نظر ڈالی اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اسفند نے شہلا کو منہ دکھائی دی، جو کہ ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اسفند نے شہلا سے کہا کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر بابا کی صحت کی وجہ سے اس نے یہ شادی کی ہے، تو لہٰذا وہ ابھی شہلا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ سن کر شہلا بہت مطمئن ہو گئی، کیونکہ ابھی شہلا بھی ازدواجی زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی تھی۔ اسفند دیکھنے میں سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا، اس لیے کافی ریزرو رہتا تھا سب سے۔ دوسرے دن شہلا جب میکے جانے کے لیے تیار ہوئی تو نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اسفند کی نظر شہلا پر ٹھہر گئی تھی۔ شہلا کو دیکھتے ہی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شہلا، تمہارے گھر والے آ گئے ہیں۔ شہلا کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ اب زندگی نارمل روٹین میں آ گئی تھی۔ اسفند کی وجہ سے شہلا کو بھی ٹائم مل گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو شہریار کی باتوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرے۔ ایک دن اسفند نے شہلا کو آفس سے کال کی کہ ابھی شہلا نے ہیلو بھی نہیں کیا تھا کہ اسفند نے سامنے سے شہلا سے کہا، مجھے بزنس کے لیے اسلام آباد جانا ہے، تو میرا سامان پیک کر دو۔ اسفند کی آواز سنتے ہی شہلا کو شہریار یاد آیا۔ اس کو لگا کہ شہریار اس سے بات کر رہا ہے۔ اسفند نے کال کاٹ دی۔ شہلا نے کافی سوچا، مگر نہ اسفند کا نام شہریار تھا، نہ ہی وہ اسلام آباد میں رہتا تھا، تو اس کا شک منٹوں میں ٹوٹ گیا۔ شام کو اسفند آفس سے آیا تو اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں ساتھ ہی جا رہے تھے اسلام آباد۔ شہلا چائے لے کر کمرے میں آئی اور اسفند کے دوست کو سلام کیا۔ شہلا کمرے سے باہر جا ہی رہی تھی کہ اسفند کے دوست نے شہریار کہہ کر اسفند کو مخاطب کیا۔ شہریار کا نام سن کر شہلا واپس پلٹی اور پوچھا، شہریار؟ شہریار کون ہے؟ اسفند کے دوست نے حیران ہو کر کہا، بھابھی، آپ کے شوہر کا نام آپ کو نہیں پتہ؟ اسفند نے کہا، یار میرا نام شہریار گھر پر کوئی نہیں لیتا، یہ میرا نک نیم ہے، سب مجھے گھر میں اسفند ہی بلاتے ہیں۔ شہریار نے کہا، مجھے شہریار نام پسند ہے، تو تم سب دوست جو باہر کے ہیں میں انہیں اپنا یہ نک نیم بتاتا ہوں۔ خیر یہ بات سن کر شہلا کو بہت عجیب سا لگا۔
اب شیلا کو کچھ یقین ہونے لگا تھا کہ شاید اسفند ہی شہریار ہے، کیونکہ فون پر اسفند کی آواز بالکل اس کو شہریار کی لگی تھی۔ ادھر اسفند اسلام آباد جانے کو تیار ہو کر چلا گیا۔ وہاں شہریار بار بار روبی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نانی شدید تنگ آ گئی تھی رانگ نمبر فون کے آنے سے انہوں نے اپنا نمبر ہی بند کرا دیا۔ ایک دن شہلا نے نانی کو فون کیا تو نمبر بند آیا، پھر موبائل پر فون کیا تو نمبر بند تھا، پھر موبائل پر فون کر کے نمبر بند آنے کی وجہ پوچھی تو نانی نے کہا روزانہ رات کو رانگ نمبر سے کال آتی تھی، میں نے تنگ آ کر فون ہی بند کروا دیا۔ شہلا سمجھ گئی کہ شہریار اس کے لیے پریشان ہے تو اس کو فون کرتا ہے۔ اب تک شہلا کو لگ رہا تھا شہریار اس کو بھول گیا ہے یا کوئی فراڈ تھا، مگر نانی سے بات کر کے اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ شہریار اپنی روبی سے سچی محبت کرتا ہے یہ جان کر شہلا کو خوشی ہوئی، کیونکہ شہریار ہی اس کا شوہر تھا جو اسفند بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ شہلا نے سوچا آج رات کو وہ شہریار کو اسلام آباد کے نمبر پر فون کرے گی اور اپنے شک کو یقین میں بدلے گی۔ اب شہلا کو رات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ رات ہوتے ہی شہلا نے شہریار کے نمبر پر کال کی۔ وہاں شہریار روبی کو کال کر کے تھک چکا تھا، کیونکہ وہاں سے بار بار آپریٹر کے فون بند آنے کی آواز سن کر شہریار تھک چکا تھا۔ شہریار سوچنے لگا کہ اب کیسے، کہاں سے اس سے روبی کا رابطہ ہوگا۔ کیا اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ روبی دیکھنے میں کیسی تھی، کون تھی؟ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا، کیا وہ اسے کبھی جان نہیں پائے گا؟ ابھی شہریار یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک PTCL کی بیل بجی۔ جلدی سے شہریار نے اٹھ کر اپنا فون ریسیو کیا۔ سامنے سے روبی نے ہیلو کیا۔ روبی کی آواز سن کر شہریار نے اتنے سوال کر ڈالے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کتنی کالز کی تم کو؟ روبی نے شہریار کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ بھی تو غائب ہو گئے تھے۔ تو شہریار نے کہا ہاں میں کراچی گیا ہوا تھا۔ روبی نے کہا کراچی کیوں؟ شہریار نے کہا کراچی ہی میرا اصل شہر ہے، یہاں میں بزنس کی وجہ سے آنا جانا رہتا ہے، یہاں میرا گھر نہیں ہے۔ جب شہریار نے روبی سے کہا تم بتاؤ تم کہاں تھی؟ تو روبی نے کہا میں بھی کراچی میں رہتی ہوں، اسلام آباد اپنی نانی کے گھر آئی ہوئی تھی، میرا نام بھی روبی نہیں ہے، میں آپ کو جانتی نہیں تھی، اس لیے آپ سے سچ نہیں بتایا اور اپنا فرضی نام بتایا۔ دونوں نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے کوئی شکایت کیسے کرتا؟ شہریار نے کہا میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی ہے، میں نے تم کو کتنا فون کیا کہ تمہارے گھر رشتہ بھیج کر تم سے شادی کروں، مگر تم سے رابطہ نہیں ہوا۔ میں ابھی بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی سے میرا بس نکاح ہوا ہے۔ یہ سن کر شہلا کو پکا یقین ہو گیا کہ اسفند ہی شہریار ہے۔ شہریار نے اپنی بات مکمل کی، میری بیوی سے بس نکاح ہوا ہے، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سن کر شہلا نے بولا کہ آپ میری وجہ سے کسی لڑکی کو نہیں چھوڑیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میری وجہ سے کسی لڑکی کو چھوڑ دیں۔ دل ہی دل میں شہلا بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اسفند ہی اس کا شوہر شہریار ہے۔ شہریار نے روبی کو اپنا فون نمبر دیا، لیکن روبی نے شہریار کو کوئی نمبر نہیں دیا اور نہ ہی کوئی مزید
بات شہریار سے کی۔ شہریار بہت اداس ہوا روبی کی بات سن کر، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ نہ اس کے پاس روبی کا کوئی نمبر تھا اور نہ ہی روبی نے اسے آگے کوئی بات کرنے کا دلاسا دیا تھا۔ شہریار واپس کراچی آ گیا۔ یہاں شیلا بے انتہا خوشی سے اسون کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سج سنور کر شہریار کی پسند کے کھانے کا پتہ کر کر اس کے لیے کھانے تیار کرے۔ شہریار جب آیا، شیلا نے نہایت محبت بھری نظروں سے اس کا استقبال کیا، کبھی اس کے لیے پانی، کبھی چائے، پھر کھانا۔ شیلا سجی سنوری شہریار کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، مگر شہریار تو بہت افسردہ اداس تھا۔ اس کو شیلا میں یہ بدلاؤ کچھ عجیب لگا۔ اس نے آخر غصے میں آ کر شیلا کو بول ہی دیا، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہو؟ شہریار جو روبی کی محبت میں گم تھا، انجانے میں اپنی روبی پر ہی غصہ کر رہا تھا۔ پہلے تو شیلا بہت اداس ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر خوش ہوئی کہ وہ اس کی محبت میں ہی یہ کر رہا ہے۔ شیلا سے شہریار کی یہ بے قراری، ٹینشن، پریشانی دیکھی نہ گئی۔ پھر شیلا بھی چاہتی تھی کہ شہریار اب اس کے ساتھ صحیح سے زندگی گزارے۔ اس نے شہریار کے دیے ہوئے نمبر پر کال کر کے شہریار سے کہا وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ شہریار بہت خوش ہوا کہ آخر وہ اپنی محبت کو دیکھے گا۔ دونوں نے ملنے کے لیے ایک مقام سیٹ کر کے فون بند کر دیا۔ اگلے دن جب شہریار گھر سے نکلا تو شیلا میکے جانے کا بول کر گھر سے نکلی اور شہریار سے ملنے گئی، روبی بن کر۔ روبی نے منہ پر نقاب رکھ کر شہریار سے ملاقات کی۔ شہریار نے بہت اصرار کیا، نقاب ہٹا کر چہرہ دکھاؤ۔ اب شیلا سے بھی رہا نہیں گیا اور اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ شیلا کو اپنے سامنے دیکھ کر اسون یعنی شہریار حیران رہ گیا۔ شیلا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیلا نے کہا میں ہی روبی ہوں، آپ کی روبی۔ شہریار کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر شیلا نے ساری کہانی شروع سے آخر تک شہریار کو بتائی تو شہریار کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جس روبی کو پانا ناممکن لگ رہا تھا وہ پہلے ہی اس کے نکاح میں تھی۔ شہریار نے کہا روبی تم نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شیلا نے کہا میرا نام شیلا ہے۔ تو شہریار نے شرارت سے مسکرا کر نہایت محبت سے کہا شیلا سے تم میری روبی ہو، میں تم کو روبی ہی بولوں گا۔ دونوں انتہائی محبت سے مسکرا دیے اور الگ الگ گھر سے نکلے میاں بیوی ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لیے واپس اپنے گھر آ گئے۔ آج کی رات بہت حسین ہو گئی تھی شہریار کے لیے۔ انتہائی بے چینی سے وہ شیلا کے روم میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ آج اپنا دل کھول کر اظہار محبت کرے گا روبی سے۔ جیسے ہی شہریار کی روبی روم میں آئی، شہریار نے انتہائی محبت سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پھر دونوں کی پیار بھری زندگی کی حسین شروعات ہوئی۔ جب قسمت میں ملنا ہوتا ہے تو وہ مل ہی جاتے ہیں۔